بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاتا چلا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مستقل اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ہم تو اس زمانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو زمانہ فتن ہے، اور آپ کو بخوبی سوشل میڈیا سے ان سب چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ویسے سوشل میڈیا اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا معاملہ ہوا، اس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا گیا، اور حالانکہ یہ جماعت کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھائی یہ جماعت کا اندرونی معاملہ ہے، مولانا صاحب جانے اور تبلیغی جماعت جانے، ایک عام آدمی کا اس سے کیا لینا دینا؟ اور عام آدمی ہے، اس کو تو اپنے دین کی حفاظت، اپنے عقائد کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ دن ویسے بھی عبادتوں کے دن چل رہے۔ پھر البدر اسکول کا معاملہ ہوا، وہ بھی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس شکل کے اندر جائیں کہ جو شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری پسند ہے، اور اس باطن کے ساتھ جائیں جو باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس اختلاف اور انتشار کے دور کے اندر آدمی اگر کسی چیز کو حق سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ترویج تو کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے چلے جائیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو بھی اختلاف اور انتشار کی فضا ہے، بدائے اس کا کہ اس کا صرف مذاق بنانے کے، درد دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف اور انتشار کی اس فضا کو ختم کر دے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو خاص تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ایک معاملہ ہے، اور جماعت کا اندرونی معاملہ ہے، جماعت جانے اور طارق جمیل صاحب جانے۔ اور اس کے لیے ایک عام آدمی یہ کر سکتا ہے کہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے۔ اگر جماعت کے اندر توڑ پیدا ہوگا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اگر جماعت کے اندر جوڑ پیدا ہوگا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی بہت سارے عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور وہ عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو شر پسند ہوتے ہیں، اور وہ لبادہ انہوں نے بزرگی کا اوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی بندہ بزرگی کا لبادہ اوڑھ لے، دو چار بیان کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقویٰ اور طہارت کی کچھ شہرت ہو جائے تو ہم اس کو نبیوں کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کی غلطی کو ہم بولتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ تو بڑے بزرگ ہیں، بددعا لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی، یہ بزرگان دین سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اب اگر ایسی غلطی ہے جو انہوں نے تنہائی میں کری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا افشا نہیں کیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا ہے، تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی غلطیاں ہیں جن سے عمومی طور پر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور عمومی طور پر لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول بھی دیا لوگوں کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی پھر اس کے اندر دست درازی کرتا ہے۔ جیسے البدر اسکول کا معاملہ ہوا، البدر اسکول کے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں سے متاثرہ بہت سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو چھوڑا ہے۔ تو اس ادارے کو جن اساتذہ نے چھوڑا ہے اور جن کو تکلیف پہنچی ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے جب ایک معاملہ ایسا ہو گیا کھل کے آ گیا تو ان کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ دست درازی کر لی اپنے اعتبار سے، جتنا وہ جس بات کو حق سمجھتے تھے کہ یہ معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہوگا، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آپ اس چیز کو سمجھ لو، آزمائی سمجھ لو۔ اصل میں معاملہ اس بات کا صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اس کو بولتے ہیں اللہ کی آزمائش ہے، دوسرے کے ساتھ ہو جائے تو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو یہ ایک عام یعنی ایک بات ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ محتمم ہے، تو جب استاد کے اوپر کوئی آزمائش آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، تو محتمم کہے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ آپ نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کری ہے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور اگر محتمم کے اوپر کوئی بات آ جائے گی تو محتمم بولے گا نہیں جی یہ تو آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو الٹا کر لیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے، اور ہدایت پہ بندہ جبھی قائم رہ سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے آدمی زیادہ سے زیادہ قریب رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں سے نفرت فرماتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ زیادہ فضول باتوں میں نہیں پڑے۔ ہاں، جو کام کی بات ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے لکھنے کی، بولنے کی، تو آپ اس کے لیے بول سکتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور ہدایت یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی یہ کوشش کری ہے، چند چیدہ عناصر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ کرے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے اور گمراہی سے بچائے، اور ہم کو بھی مرتے دم تک ہدایت پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔